بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر مفکر پاکستان حضرت علامہ اقبال کی شخصیت اور ان کی شاعری کا ابتدا سے ان کی وفات تک کا اجمالی جائزہ ہے۔ ان کی شاعری کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے، کی ترتیب کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کی شخصیت و شاعری کے بارے میں اگر بات کی جائے تو علامہ اقبال بلا شبہ 20ویں صدی کے شعراء میں اپنے فکر و فن کے اعتبار سے سب سے ممتاز شاعر ہیں۔ نہ صرف آپ اپنے محاصرین میں ممتاز اور اصلی عظیم تسلیم کیے جاتے ہیں، کیونکہ آپ ایک شاعر نہیں ہیں بلکہ ایک فلسفی، مفکر، عظیم اسلامی مدبر کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اور نظریہ پاکستان کے بانی بھی آپ کے تعارف میں شامل ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے آپ کو ایک شاعر کی حیثیت سے کبھی متعارف نہیں کروایا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ اس سے گریز کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے شاعر کہلانے کو پسند کیوں نہ کیا؟ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہم عصر شعراء بنیادی طور پر پروفیشنل تھے اور شاعر کہتے تھے۔ ان کے ذہن میں قوم و ملت کے لیے کوئی مقصد نہیں تھا۔ ان کے لیے شاعری کرنا محض شغل، دل لگی اور ذریعہ معاش تھا۔ اس کے برعکس علامہ اقبال نے شاعری کو بہت سنجیدہ لیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شاعری اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ایک ایسا عمدہ تحفہ ہے جس سے قوموں کی زندگی میں انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ کسی فرد کی شخصیت کا تعین اس کی موروثی صلاحیتوں، اس کے ماحول سے ہوتا ہے۔ چنانچہ کسی شخص کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے لیے اور معاشرے میں اس کے کردار کو سمجھنے کے لیے جن عوامل کی سوجھ بوجھ نہایت ضروری ہے، یقیناً ان کو ذہن نشین رکھا جائے کہ جو لوگ معاشرے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ معاشرے کے دیگر افراد کے مقابلے میں اہم مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ وہ نسل انسانی کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کا امتیاز اس حقیقت میں چھپا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں اور اپنے موروثی خصائص اور صلاحیتوں کو، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خوبیوں کو بروئے کار لا کر معاشرے میں ایک مناسب تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کی اندھا دھند تقلید کرنے کی بجائے صرف اور صرف اچھے اثرات قبول کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے بانگ درا اور ان کی دیگر تصانیف میں ان کے فکر و فلسفہ کو سمجھنا ہوگا۔ ان کی علمی صلاحیت اور زندگی میں وقوع پذیر ہونے والے عوامل نے جس طرح ان کے فطری حساس دل کو متاثر کیا، اس نے انہیں ایک کثیر جہتی شخصیت بنا دیا۔ وہ پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل ضرور تھے، لیکن وہ محض معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے وقفے سے بیرسٹر کی حیثیت سے پریکٹس کرتے تھے۔ انہیں اس بات کا قطعی ادراک تھا کہ امت مسلمہ دوسری قوموں کے مقابلے میں ایک الگ اور مختلف ہے، لہٰذا اس کے مسائل اور ضروریات کے ساتھ ساتھ ان کو حل کرنے کے طریقے بھی دوسری قوموں سے منفرد ہیں اور مختلف ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہیں صرف اور صرف پوری امت کے تعاون اور کوششوں سے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس بات کو ذہن نشین کرتے ہوئے انہوں نے اپنا پورا وقت ہندوستان اور بیرون ممالک اسلام اور امت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ امت میں نظریاتی انقلاب اس وقت تک برپا نہیں ہو سکتا جب تک مسلم نوجوانوں کی ایک ایسی جماعت تیار نہ کر لی جائے جسے اپنی اسلامی ورثہ پر فخر ہو اور وہ اس کی نشاط ثانیہ کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں، اس کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہ کرے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے فلسفہ خودی پیش کیا۔
ان کے فلسفہ خودی کو سمجھنے کے لیے ان کی شاعری کے جو ادوار ہیں ان کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان کا جو پہلا دور ہے وہ ان کی ابتدائی ایام سے لے کر 1905 تک ہے۔ یہ سلائیڈ سامنے شو ہو رہی ہے، ہم تفصیل سے ہر ایک دور کو جو ہے ڈسکس کریں گے۔ اقبال کی شاعری کا جو پہلا دور ہے، آپ نے اپنی شاعری سے اپنے دور ہی کو متاثر نہیں کیا، بلکہ آج بھی ان کی شاعری میں اپنی فکر و فلسفہ، فنی خصوصیات کے بحث ہماگیر ہے۔ ان کی فطری ذہانت کے ساتھ ساتھ ان کے اساتذہ نے بھی اس جوہر کو نکھارنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ سید میر حسن اور پروفیسر آرنلڈ کی صحبت اور مشرق و مغرب کے مطالعے، انگریزی زبان و ادب کے مطالعے نے اقبال کو جلا بخشی۔ انہوں نے غزل میں داغ سے بھی اصلاح لی، لیکن وہ جلد ہی نظم نگاری کی جانب متوجہ ہو گئے۔ غزل کلاسیکی معیار سمجھی جاتی تھی، اقبال نے غزل سے قطع نظر نظم نگاری کو اہمیت دی۔ اقبال کے دور اول کی نظموں کو اگر موضوعات کے لحاظ سے تقسیم کیا جائے تو وہ کچھ ایسے بنتے ہیں کہ اگر ہم پہلے نمبر پہ ڈسکس کریں تو وہ نظمیں جن میں فطرت کو پیش کیا گیا ہے اور مختلف مناظر فطرت کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ مثلاً ہمالہ ان کی نظم ہے، ایک آرزو، ماہ نو، صبح کا ستارہ۔ یہ جو ان کی نظمیں ہیں ان میں فطرت کی عکاسی کی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ نظمیں جن میں وطنیت پرستی اور حب الوطنی کے جذبات بیان کیے گئے ہیں، مثلاً ترانہ ہندی، ہندوستانی بچوں کا گیت، صدائے درد، تصور درد۔ یہ جو ہے یہ وطن پرستی پہ مشتمل کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کی نظمیں ہیں۔ بچوں کے لیے بھی اقبال نے نظمیں لکھیں، جن میں ایک مکڑا اور مکھی، پہاڑ اور گلہری، گائے اور بکری، بچے کی دعا، ہمدردی وغیرہ ہیں۔ ان کے مختلف موضوعات پہ بھی نظمیں ہیں، عہد طفلی، مرزا غالب، شمع، سید کی لوح تربت، دل، التجائے مسافر۔ یہ ان کے مختلف موضوعات پہ مشتمل نظمیں ہیں۔ اگر ہم نمونہ کے طور پہ ہمالہ سے دیکھیں، اے ہمالہ، اے فصیلے کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں، تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشاں، تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیاں، ایک جلوہ تھا کلیم طور سینہ کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے۔ پہلے دور کی شاعری میں وطنیت پرستی اپنے عروج پہ ہے۔ اقبال وطن کے ذرے ذرے سے محبت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اقبال کو وطنیت ہی ایک ایسا مرکز نظر آیا جہاں ہندو اور مسلم متفق ہو سکتے تھے۔ اس دور کی شاعری میں وطن کی سرزمین سے دلی عقیدت اور ہندوستان کے کوہ و دریا، مناظر، مظاہر فطرت سے گہرے لگاؤ کا اظہار بھی شامل ہے، اور وطن کی عظمت و محبت کا پرجوش اظہار بھی ہے۔ قرب و اضطراب کی کیفیات بھی ہیں اور جذبہ انسان دوستی بھی اور حب الوطنی کے جذبات بھی موجود ہیں۔ اگر ہم اقبال کے دوسرے دور کا تذکرہ کریں تو یہ ان کا جو دور ہے وہ 1905 سے شروع ہو رہا ہے اور اس کو 1908 تک جو ہے
ایک جانا جاتا ہے 1905 سے لے کر 1908 تک کا جو یہ دور ہے، یہ اقبال کی شاعری کا دوسرا دور جانا جاتا ہے۔ فکری لحاظ سے اقبال کی شاعری کا یہ جو دور ہے وہ پہلے دور سے مختلف ہے۔ پہلا دور وطنیت پرستی، مادی اشیاء اور مظاہر کی خارجی شکل و صورت تھا۔ فکر و فلسفہ پہلے دور کی شاعری میں واضح نہیں ملتا، جبکہ دوسرے دور میں حسن و جمال اور فلسفہ فکر کی آمیزش نظر آتی ہے۔ یہ دور اقبال کے شعور کی پختگی کا دور ہے۔ انہیں مغرب کی تہذیب کے مطالعے کے بعد اس کا کھوکھلا پن واضح طور دکھائی دیتا ہے۔ حسن و جمال کے تصورات اور حقائق اس دور کی شاعری میں موجود ہیں۔ دوسرا دور اقبال کی شاعری کا عبوری دور ہے۔ پہلے دور کی فطرت پسندی اور تیسرے دور کی مختلف اسلام اور ان کے درمیان ان کا رجحان حسن و جمال کے جو فلسفے ہیں ان سے وہ بے رنگی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اقبال کا یہ جو دوسرا دور ہے وہ سر آرنلڈ جیسے استاد جو ہیں وہ ان سے متاثر رہے۔ زیادہ تر جو دور تھا وہ ان کا زمانہ طالب علمی میں گزرا۔ مختلف عنوانات پہ انہوں نے نظمیں لکھیں، محبت، عاشق و ہرجائی، حقیقت حسن، حسن و عشق، وصال، جلوہ حسن، پیغام، یہ ساری جو ہیں تو اقبال کے یہ دوسرے دور کی جو ہے وہ ہیں۔ اگر ہم اقبال کے تیسرے دور کا تذکرہ کریں تو قیام یورپ میں اقبال کی توجہ زیادہ تر حصول علم کے لیے وقف رہی۔ انہوں نے مغربی تہذیب کی مادہ پرستی کے مناظر کو اپنے مطالعے میں شامل کیا۔ حسن و عشق اور مغرب پر تنقید اقبال کی شاعری کے دوسرے دور کی خصوصیات ہیں۔ جبکہ 1908 میں اقبال وطن واپس آئے تو ان کا نظریاتی نصب العین واضح ہو چکا تھا۔ یہ 1908 کے بعد کا جو ہے ان کا تیسرا دور ہے۔ اب ان کا جو رجحان ہے وہ وطنیت کی بجائے ملت اسلامیہ ہو گیا تھا۔ خودی، عشق اور مرد مومن کے نئے تصورات جو ہے انہوں نے اپنی شاعری میں شامل کر لیے تھے۔ بانگ درا اس وقت اقبال نے وطنیت کے بجائے اسلامی قومیت کے درس دیتے ہوئے پہلے دور کی جو نظم حمالہ ہے اور تیسرے دور کی پہلی نظم بلاد اسلامیہ ہے وہ بار بار مسلمانوں کے شاندار ماضی کی تجدید کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس ضمن میں اسلام کی ابتدا، مسلمانوں کے فتح شدہ علاقے اور ان کے شاندار فتوحات کے مناظر کو پیش کرتے ہیں۔ اس دور کی شاعری میں عمل اور جد و جہد کا پیغام ہے اور ماضی کی تجدید کی خواہش بھی ہے۔ اقبال مغرب کی مادیت اور گمراہ کن وطنیت کے تصور کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے، اس لیے ترانہ ہندی کی جگہ ترانہ ملی اور ہندوستان والوں کی بجائے اب وہ چین و عرب ہمارا کے گیت گاتے نظر آتے ہیں۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ تیسرے دور میں اقبال کا تصور وطنیت تبدیل ہو چکا تھا۔ یورپی تصور وطن کی بجائے وہ مسلمانوں کا وطن اسلام قرار دیتے ہیں۔ عالم اسلام کی عالمگیریت کو ہی مسلمانوں کا مرکز قرار دیتے ہیں۔ یہ دور اقبال کی مشہور و معروف نظموں کا دور ہے۔ ان نظموں میں شکوہ، جواب شکوہ، شمع و شاعر، خضر راہ، طلوع اسلام اور والدہ مرحومہ کی یاد ایسی نظمیں ہیں جو اپنے موضوعات اور اسلوب کی بنا پر اب بھی اتنی ہی مقبول ہیں جتنی اس دور میں لکھی گئیں اور پڑھی گئیں۔ ان نظموں میں مسلمانوں کے شاندار ماضی اور
ماضی کے کارنامے ہیں۔ مکالمہ نگاری ان نظموں کا ایک خاص وصف ہے۔ شکوہ اگر مسلمانوں کی بات چیت ہے تو جواب شکوہ اللہ کی گفتگو ہے۔ شمع اور شاعر کے مکالموں کے ذریعے بڑے بڑے حقائق کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح خضر راہ میں شاعر اور حضرت خضر کے سوال جواب کے ذریعے اقبال نے اپنے تصورات پیش کیے ہیں، جن میں تصور خودی اور تصور مرد مومن اہم ہے۔ بانگ درا کے تیسرے حصے میں طویل نظمیں، رواں بحریں، مناظر فطرت، تصور خودی، عشق، پیکر تراشی، امید و رجائیت، ماضی پسندی جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اس دور میں اقبال کا فلسفہ اور فکر کھل کر واضح ہے۔ یہ اقبال کا شاندار دور ہے۔ اب ہم آتے ہیں اقبال کے چوتھے دور کی طرف۔ اقبال کی شاعری کا چوتھا دور بال جبریل کی شاعری پر مشتمل ہے۔ بال جبریل 1935 میں منظر عام پر آئی۔ بانگ درا اور بال جبریل کی شاعری میں ایک واضح فرق جوش اور توازن کا ہے۔ اب فکری سنجیدگی نے جوش و خروش کی جگہ لے لی۔ بال جبریل میں رومانویت اور کلاسیکیت کا ایک لطیف توازن موجود ہے۔ اس مجموعے میں نظموں کے ساتھ ساتھ غزلیات بھی کافی تعداد میں موجود ہیں۔ بال جبریل میں غزلیات کی تعداد کم و بیش 72 ہے۔ اقبال نے غزل کے مخصوص محدود و مقرر موضوعات سے ہٹ کر مختلف موضوعات اپنائے ہیں۔ غزل میں موضوع کا تسلسل ان کی غزلوں کو نظموں سے قریب تر کر دیتا ہے۔ اقبال فرشتوں کے مقابلے میں انسان کی فضیلت کے قائل ہیں۔ وہ فرشتوں سے انسان کو عظیم قرار دیتے ہیں۔ فطرت کی نامیاتی تصور کو بال جبریل میں بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن اب فطرت کا بیان زیادہ نہیں ہے، بلکہ اقبال اپنے تصورات کو علامات کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ صرف ایک غزل، ایک شعر میں پھولوں کے مختلف رنگوں کو خوبصورتی سے پریوں کے رنگین پہرن سے تشبیہ دی ہے۔ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پہرہن۔ اسی طرح نظموں میں مسجد قرطبہ کے آخری بند میں ساقی نامہ کی بہار، یہ تشبیب اور ذوق و شوق میں صبح کے منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ بال جبریل میں اقبال کی توجہ انسانی عظمت، مرد مومن، تصور خودی، عقل و عشق، مسلمانوں کے ماضی اور تصور ابلیس پر مرکوز رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں فطرت کی تصویریں موجود تو ہیں لیکن کم ہیں، اور پہلے دور کی طرح ان فطری نظاروں کا مقصد پس منظر کو نظر آتا ہے۔ اس دور میں بھی ماضی کی طرح رجحان ہے، لیکن اب اس کی شدت میں کمی آ گئی ہے۔ اقبال کے نزدیک ماضی عروج کی علامت ہے، جبکہ حال زوال کی نشانی ہے۔ دونوں کے تقابلی مطالعے سے وہ اپنا پیغام دیتے ہیں۔ آہا وہ مردان حق، وہ عربی شہسوار، حامل خلق عظیم، صاحب صدق و یقین۔ اقبال نے بال جبریل میں تصور خودی اور مرد مومن کے تصورات کو شاہین اور لالہ کی علامتوں کے ذریعے واضح کیا ہے۔ مرد مومن کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے ابلیس کا کردار بھی پیش کیا ہے۔ جبریل و ابلیس، ابلیس کی ارادشت اور آزادی افکار میں ابلیس کے مختلف افکار بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی نظم اس حوالے سے اہم ہے کہ اس میں جبریل و ابلیس کے درمیان مکالمہ سوال جبریل کی طرف سے ہے، اور وہ ابلیس کو ہمدم دیرینہ کہہ کر مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ تیرا چاک دامن رفو ہو کر، کیونکہ افلاک پر ہر وقت تیری گفتگو رہتی ہے۔ جواب میں ابلیس کہتا ہے کہ اب جہاں میری گزر ممکن نہیں، وہاں وہ عالم بہت خاموش ہے۔ ابلیس کی ارادشت
عرض داشت اور آزادی افکار میں سرمایہ دارانہ شیطانی رجحان کو پیش کیا گیا ہے۔ شاکی نامہ میں بہار کا منظر، کاروان بہار کا آ کر ٹھہرنا اور ندی کا اچھلنا، پھسلنا اور رواں ہونا پیکر تراشی کے عمدہ نمونے ہیں۔ تشبیہ و استعارے کا استعمال بھی اقبال کے ہاں بڑا برمحل اور مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بال جبریل کی 3 طویل نظمیں مسجد قرطبہ، ذوق و شوق اور شاکی نامہ، ان نظموں میں اقبال کے تقریباً رومانوی تصورات آ گئے ہیں۔ مسجد قرطبہ کے آغاز میں داستانی فضا اور ماحول تخلیق کیا گیا ہے۔ سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب تارے حریر 2 رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنے قباہ صفات۔ بال جبریل میں فطری مناظر، ماضی کا حوالہ، تصورات خودی، مرد مومن، انسانی عظمت جیسے رومانوی موضوعات شامل ہیں۔ موضوعات کی رومانیت کے ساتھ ساتھ فنی لحاظ سے بھی یہ مجموعہ رومانوی اسلوب کو ظاہر کرتا ہے۔ اقبال نے اس دور میں غزلوں اور نظموں میں نئی علامتیں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ پرانی علامتوں کو نئے معنی دیے ہیں۔ جو تراکیب، تشبیہات، استعارات اور تلمیحات بال جبریل میں موجود ہیں، انہوں نے اردو زبان کا دامن وسیع کیا اور اس طرح اقبال رومانویت کا نقطہ عروج قرار پائے۔ بال جبریل میں موضوع اور اسلوب، رومانویت اور کلاسیکیت کا توازن، دلکش امتزاج پایا جاتا ہے۔ ضرب کلیم اور ارغمان حجاز، یہ اقبال کا 5واں دور جانا جاتا ہے۔ ان 2 مجموعوں میں اقبال نے موضوع اور فن کے حوالے سے کوئی نئی بات تو نہیں کی۔ کلاسیکیت اور رومانیت کا جو توازن بال جبریل کی شاعری میں تھا، اب اقبال کا واضح رجحان کلاسیکیت کی طرف ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس کی مجلس شورا اور کوئی طویل نظم اس دور میں نہیں ملتی۔ تمام رومانویت پسند آخری دور میں کلاسیکیت کی جانب مڑ جاتے ہیں۔ یہ دوران کے بڑھاپے کا دور ہوتا ہے۔ فکری و پختگی ہی رہتی ہے، لیکن زبان اور اظہار کی قوتوں میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ فنکارانہ ذرائع کی بجائے مقصدیت کا غلبہ جو ہے وہ شاعری میں واضح طور پہ سامنے آ جاتا ہے، اور یہی ضرب کلیم اور ارغمان حجاز میں جو ہے اقبال کے ہاں پایا جاتا ہے۔ یہ جو 4تھا اور 5واں دور ہے، اس کو ایک ہی دور جانا جاتا ہے۔ 4تھا دور اقبال کے ویسے اوور آل اردو شاعری میں اقبال کے حوالے سے جو ان کے شاعری کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو وہ بڑے 4 ادوار ہیں جن کو ہم نے مختلف حصوں میں تقسیم کیا اور ہلکا سا ڈسکس کرنے کی بھی کوشش کی۔ تو انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں ہم اقبال کا مرد مومن، فکر وطنیت، فلسفہ خودی، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔